گزارش کروں گا حضرت قبلہ پیر سید مختار احمد نعیمی اشرفی کچوچوی مالکی علوی عطاسی قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمائیں۔ آپ جامعہ نعیمیہ کے ایک عظیم سپوت ہیں۔ جامعہ نعیمیہ لاہور سے آپ فارغ ہیں۔ آپ تقریباً 12 کتابوں کے مصنف ہیں۔ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے اور ویسے بھی سفر کر کے بھی آپ نے لیکچرز دیے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے، نبی کا عشق کیا ہوتا ہے، نبی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى مالک یوم الحشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المخزون علم ما کان وما یکن نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صوب ليتلا ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم له ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 له ولا قسيم قسم 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 له ولا فريق فرق فرق له ولا مثيل مثل مثال له ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسميفه وسماء وحده مورى ومبرى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفاقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا صلى على محمد وعلى آل محمد صلى على حال محمد صلى على قال محمد صلى على منال محمد صلى على جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی قبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن اجفان محمد صلی علی زور اسر محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی روضت جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارك وسلم الحمد لله النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی قدر پیر و مرشد حضرت علامہ عالم بعمل پیر طریقت
علامہ زبیر نقشبندی رضوی عطاسی مدثر العالی، عمیر صاحب، یعقوب صاحب اور ان کی جتنی رفیق صاحب اور جتنی ان کی انتظامیہ ہے، اور آپ سب لوگ، اور علامہ امین نعمان صاحب، ثاقب قادری صاحب، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و صدول خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جا بجا تعریف کی، انداز مختلف تھا تعریف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نبی نے کپڑے چینج کیے، خدا نے آیات چینج کر دی، نبی نے جگہ چینج کی تو صورتوں کے نام چینج ہو گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردی میں کمبل لیا، خدا تعالیٰ نے یا ایھا المدثر کہہ کر اے کمبل والے کہہ کے پکار لیا۔ گرمی لگی تو چادر لی، سردی ہٹ گئی، نبی کی سنت ہے چادر لینا، چادر لی تو یا ایھا المزمل کہہ کے چادر والا کہہ کے پکار لیا۔ آپ لوگ کپڑے کتنی دیر پہنتے ہیں؟ اگر کسی کو سردی لگی تو جب تک سردی لگتی ہے تب تک وہ کمبل پہنے گا، سردی ختم تو کمبل اتار دے گا۔ آپ مجمع میں لوگ آئے ہو، میں آپ کو دیکھ تو رہا ہوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیا پہنا ہے اور کیا کلر ہے، کیونکہ میں آپ کے کلر کو دیکھ ہی نہیں رہا، میں صرف آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر مرشد میرے علامہ زبیر نقشبندی صاحب مجمع میں پھر رہے ہوں، یہ میرے محبوب ہیں، میرے عاجل ہیں، میرے استاد ہیں، میرے پیر ہیں، میں دیکھوں گا کہ انہوں نے کیا پہنا ہے، کرتا پہنا ہے، شلوار پہنی ہے، کون سے کلر کی پہنی ہے، تو جو مجمع میں محبوب ہوتا ہے اس کے کپڑوں پہ اور کلر پہ، چال پہ، ڈھال پہ نظر ہوتی ہے۔ مجمع میں جتنے بھی آدمی ہوں ہمیں یاد نہیں رہے گا کہ کس نے کیا کلر پہنا ہے، یاد اسی کا رہے گا جس سے محبت ہوگی۔ خدا تو ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ہر شے اس کی نظر میں ہے، دیکھ سب کو رہا ہے، لیکن محبوب کے کپڑوں پہ بھی نظر ہے۔ کبھی کہتا ہے کمبل والے، تو کمبل تھوڑی دیر کے لیے میرے نبی کے ساتھ رہا، قرآن کا حصہ بن گیا۔ کمبل جب تک سردی تھی تب تک نبی کے جسد انور کے ساتھ رہا تو قرآن کا حصہ بن گیا۔ اب قیامت تک اس کمبل کا ذکر ہوگا تو پتا چلا کہ بلندی، مرتبہ، عزت، خدا کا قرب اسے ملتا ہے جو محمد کے قریب آ جاتا ہے۔ اب خواہ وہ کمبل ہو یا امام احمد بن حنبل ہو، وہ چادر ہو یا علی حیدر ہو، قرب اسی کو ملتا ہے جو محمد مصطفیٰ کے قریب آ جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ نبی کی محبت کو چھوڑ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ لوگ روح کو چھوڑ کر کسی شے کا جسم اپنے پاس رکھنا پسند کرو گے؟ تمہارے ابا تمہیں کتنے پیارے تھے کہ تمہارے ابا آتے تھے تو کھانا تم کھاتے تھے، ابا کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے تو تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ابا آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے ہم تب کھانا کھائیں گے، لیکن ابا مر گئے، ابا کے جسم سے روح نکل گئی۔ اب آپ وہی بیٹا کہہ رہا ہے جلدی جلدی ابا جی کو قبرستان میں لے جاؤ۔ یہ وہی ابا ہے جو تیرے ساتھ ہمہ وقت رہا، تو ابا کی انگلی پکڑ کے بڑا ہوا، ابا کے پیسے استعمال کر کے تیرا خون بڑا، ابا کے پیسے لے کے ابا کی جوانی چلی اور تیرا بچپن جو ہے وہ بڑا، ابا نے تیرا ہر وقت خیال رکھا۔ اب ابا کو کیوں نکال رہا ہے؟ تو سمجھ گیا کہ اصل جو شے تھی وہ نکل گئی، اب ڈبیا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اصل شے عبادت کی، محمد کی محبت ہے۔ جب وہ ہی نہ رہی تو تیری نمازیں تیرے منہ پہ مار دی جائیں۔ سکتے ہو کیا ایسا کبھی ہوا کہ کسی نے نماز پڑھی ہو اور نماز منہ پہ مار دی گئی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے تبلیغ کی ہو، تبلیغ اس کے منہ پہ مار دی گئی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے اللہ کو ایک مانا ہو اور اس کا یہ تصور اس کے منہ پہ مار دیا گیا؟ ہاں ایسا ہوا۔ شیطان نے 6 کروڑ سال نماز پڑھی، اس کے منہ پہ مار دی گئی۔ اس نے خدا کو ایک مانا، خدا نے کہا جا لے جا اپنی توحید، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پاس نماز ہے، تیرے پاس سجدے ہیں، تیرے پاس قیام ہے، تیرے پاس رکوع ہے، تیرے پاس تبلیغ ہے، تیرے پاس درس ہے، تیرے پاس توحید ہے، تیرے پاس فرشتوں پر ایمان ہے، تیرے پاس قیامت پہ ایمان ہے، لیکن تیرے پاس میرے محبوب کی محبت نہیں ہے، آدم کی تعظیم نہیں ہے۔ تو جس کے پاس میرے نبی کی تعظیم نہ ہو میں اس کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔
تو آپ لوگ جو میلاد میں آئے ہو یہ مت سمجھو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا تم سمجھتے ہو ان کا دماغ کام نہیں کرتا؟ جینیس ہیں، ایکسٹراڈنری مائنڈ ہے ان کے پاس، جنرل مائنڈ ہے، صرف ایک ہے جو نیور مائنڈ ہے، باقی ہر ایک کے پاس مائنڈ ہے۔ تو بھائی مائنڈ ہے، آپ جانتے ہو کہ ہم آئے ہیں اور کوئی آدمی فضول کوئی کام نہیں کرتا۔ جو امریکہ میں آیا ہے وہ ہر کام، بلکہ اس کا تو 1 گھنٹے کے وہ $8 لے رہا ہے کم از کم، وہ پیسے لیتا ہے، وہ اپنے وقت کی قیمت لے رہا ہے۔ تو کیا میلاد میں آنے والے فضول آ گئے؟ نہیں۔ چلیے فرعون کے دور میں چلتے ہیں۔ فیرو کی بیوی نے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ایک مرتبہ وہ نہر کے جو ان کے محل سے نکلتی ہے اس کے کنارے پہ چل رہی ہیں، بیٹھی ہیں، ایک دم سے ایک صندوق نظر پڑا، لومڑیوں سے بولا کہ جاؤ صندوق لے کر آؤ۔ صندوق جب پکڑا تو اندر سے جو نکلا وہ بچہ تھا موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا چوس رہے تھے۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ بڑا حسین ہوتا ہے، جو بدصورت ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کی تصویر نظر آئے اور تمہیں دکھے کہ وہ کانا ہے سمجھو نبی نہیں ہے، تو نبی جو ہوگا وہ حسین ہوگا، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنا نمائندہ بھیجے گا تو بدصورت نہیں بھیجے گا، وہ ہر عیب سے پاک بھیجے گا۔ تو جب وہ عام نبی عیب سے پاک بھیجے گا تو محبوب کو کتنا حسین بنا کے بھیجا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا تو بچہ اتنا حسین تھا، جملہ سنیے، کہنے لگی میں اسے اپنا بچہ بنا لوں گی شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے۔ یہ جملے عربی کے نقل ہیں، شاید یہ بچہ ہمیں فائدہ دے، شاید، میری شور نہیں، یقین نہیں، شاید یہ بچہ ہمیں فائدہ دے۔ خدا نے کہا جاؤ، میرے موسیٰ کے ملنے پہ تو نے خوشی منائی، میں تجھے 3 چیزیں دوں گا، دنیا میں ایمان دوں گا، مرنے کے بعد جنت دوں گا، اور جب جنت میں آئے گی تجھے اپنے محمد کی بیوی بناؤں گا۔ علماء بیٹھے ہیں، مرشد کا مطالعہ اتنا ہے کہ عربی کی جرمن کتابیں ان کے پاس ہیں۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا، اسلام مل گیا، ایمان ملا، اور جو مومن مرے وہ جنت میں جائے گا، جنت ملی۔ اور چونکہ خاوند کافر ہے تو جس بیوی کا خاوند کافر ہو وہ جائے گا دوزخ میں، بیوی ہوگی اکیلی، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے سنے، چونکہ بادشاہ کی بیوی ہے تو محمد کائنات کے بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی بیوی کو محمد مصطفیٰ کی بیوی بنا دیا جائے گا۔ تو اب توجہ سے سنیے، جس عورت نے، اس عظیم عورت نے نبی کے ملنے پر شاید سمجھ کر خوشی منائی، خدا نے 3 چیزیں دی، ایمان، جنت، نبی کا قرب، تو ہم تو میلاد حضور کو اپنا آقا سمجھ کر مناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی، جا بجا کی۔ اب جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں تو رب خوش ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضور کی تعریف کریں گے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ رب اس وقت ناراض ہوتا ہے جب تم تعریف کرتے ہو کافروں کی، رب اس وقت ناراض ہوتا ہے جب تم تعریف کرتے ہو مشرکوں کی، رب اس وقت ناراض ہوتا ہے جب تم مشرکہ عورت کو ممبر پہ بٹھا دیتے ہو، رب اس وقت ناراض ہوتا ہے جب ان کے پیسوں کے تم کوکو کولا اور پیپسی پیتے ہو، رب اس وقت ناراض ہوتا ہے جب ان کے چندے لے کر تم روٹی کھاتے ہو، رب اس وقت ناراض نہیں ہوتا جب اس کے محمد کی تعریف کرتے ہو۔ کیوں؟ سنیے، آپ کی بیٹی نے کبھی پہلی مرتبہ کھانا پکایا ہو تو وہ کھانا روٹی اور سالن پکا کے ہمارے سامنے رکھتی ہے تو پھر داد طلب نگاہوں سے ابا کو دیکھتی ہے کہ ابا آپ تعریف کریں، تو ہمیں تعریف کرنی پڑتی۔ بیٹی ہے نا، دل رکھنا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے جب تک مرتی نہیں، بیٹا بیٹا ہوتا ہے جب تک گرل فرینڈ نہیں ملتی، بیٹا اسی وقت تک بیٹا جب تک اس کو لڑکی نہیں ملتی، بیٹی بیٹی ہے جب تک کہ مرتی نہیں ہے۔ اسی لیے بیٹی جہاں چلی جائے اس کو باپ کی چاندی کی انگوٹھی یاد رہے گی، خامن کے ہیرے کی انگوٹھی یاد نہیں رہتی اسے۔ بیٹی بیٹی ہے جب تک وہ جیتی ہے۔ تو بیٹی اب داد طلب نگاہوں سے دیکھتی کہ ابا کیا بولتے ہیں، تو ابا نے سالن کی تعریف کر دی، حالانکہ سالن کا شوربہ پتلا تھا، مرچیں زیادہ تھی اور گوشت بھی کچا تھا۔ ابا نے تعریف کی، واہ کیا سالن پکا ہے، کیا روٹی پکی ہے۔ تو بیٹی سن رہی تھی تو مسکرا پڑی۔ ہم نے پوچھا بہن تم کیوں مسکرائی ہو، تعریف تو سالن کی ہو رہی ہے۔ بولی پکایا تو میں نے، پکایا تو میں نے۔ ایک نے شاگرد نے آ کر تقریر کی، بڑی زبردست تقریر کی، استاد سرور میں بیٹھ کر خوش ہو رہا ہے۔ استاد جی تقریر تو ایک لڑکا کر رہا ہے، آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟
بولے پڑھایا تو میں نے. مرید نے کھڑے ہو کے تقریر کی. علامہ زبیر نقشبندی مسکرائے. بھائی مختار نہیں تقریر کر رہا تھا کینیڈا میں, آپ سن کے کیوں مسکرا رہے ہو؟ وہ ٹورانٹو میں تقریر کر رہے ہیں, آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ بولے مرید تو میرا ہے نا. بلا تشبیہ تعریف بیٹے کی کرو تو باپ خوش, تعریف اس کی کرو بنانے والا خوش, تعریف سالن کی کرو پکانے والا خوش, تعریف محمد مصطفیٰ کی کرو خدا خوش. یا اللہ تو کیوں خوش ہے؟ کہا بھیجا تو میں نے ہے نا, بھیجا تو میں نے ہے نا. اور بیٹے کی شان سے, بیٹی کی شان سے باپ کی شان بڑھ جاتی ہے. اگر بازار میں کسی کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھو تو پتا چل جائے گا کسی غریب کا بیٹا ہے, اور اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوں, گھڑی مواڈو کی لگائی ہو, شیریں اس نے اتنی موٹی موٹی کلوں والی پہنی ہو, اور سب میں یا جا رہا اسی طرح, اور اس نے بوٹ وائٹ کلر کے پہنے لے لیے, اب آپ فوراً اندازہ لگا لو گے کہ کسی امیر باپ کا بچہ ہے کہ جس نے دھیان نہیں دیا اور مولوی کے پاس بچہ نہیں بھیجا, لیکن امیر ہے. تو بیٹے کے پاس جو صلاحیتیں ہیں اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ باپ طاقت والا ہے. بیٹے کے پاس صلاحیت نہ ہو, غریب ہو, بڑے پرانے کپڑے ہو, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی غریب باپ کا بچہ ہے. تو بیٹے کی طاقت سے, اس کی خوبیوں سے باپ کی خوبی ہے, اور باپ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے. بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں, بلا تشبیہ, بلا تشبیہ, بلا تشبیہ. میرے نبی کی جب میں شان بیان کرنے لگا کہ میرا نبی جو ہے کہ انگلی اٹھائے تو چاند کے ٹکڑے کر دے, اشارہ کرے تو سورج کو بیٹھا دے, حکم دے تو پتھر کو تڑا دے, بولے تو درخت چلتا ہوا آ جائے, تو لوگ سوچنے لگے جس کا نبی اتنی پاور والا ہے اس کا خدا کتنی پاور والا ہوگا. تو نبی کی طاقت سے خدا کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے کہ نبی اپوزٹ ہے. نبی اپوزٹ نہیں, وہ اس کا محبوب ہے, وہ اس کا محبوب ہے. اس نے اسے اپنا محبوب بنا کر بھیجا اور کہا اس کی اطاعت کرنے والا میری ہی اطاعت کرنے والا ہے, اس کے پیچھے چلنے والا میرا محبوب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو محمد کے نوکر بن جاؤ. جو نبی کے نوکر ہیں وہ خدا کے محبوب ہیں. اب تم کیا مقام سمجھو گے حضور پاک کا؟ میں جاہل سا آدمی کتنی گفتگو کر سکتا ہوں, کیا آپ کو سمجھاؤں گا, لیکن کسی مقام تک لے کے جانا چاہتا ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے محبوب ہیں کہ حضور کے لیے سارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا, کسی اور نبی کے لیے وعدہ نہیں لیا گیا. تیسرے پارے کا آخری رکوع اس کی پہلی 2 آیات آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ حضور کا کتنا بڑا مرتبہ. پھر سن لیجیے, تیسرا پارا آخری رکوع پہلی 2 آیات. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے کہا سنو, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. خدا کہہ رہا ہے نبیوں سے میثاق لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں پھر میرا رسول تمہارے پاس آ جائے, وہ رسول تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے. تو سنو, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, اے نبیو ضرور بر ضرور اس کا کلمہ پڑھنا اور ضرور بر ضرور اس کی مدد کرنا. تیسرے پارے میں خدا تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا کہ سنو, میرے نبی کا کلمہ پڑھنا اور اس کی مدد کرنا, ضرور بھر ضرور اس کی مدد کرنا. اقرار کرتے ہو, بھاری ذمہ لیتے ہو. سب نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں, بھاری ذمہ لیتے ہیں. تو خدا نے فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ کہ تم نے یہ وعدہ لیا تھا کہ محمد کا کلمہ پڑھیں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے. اور دوسرا جملہ سننے کے قابل ہے, فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ, اور جو اس بات سے پھر گیا کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھا, محمد مصطفیٰ کی مدد نہ کی, تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پھر اپنے آپ کو نبی نہ سمجھنا, تمہیں میں فاسقوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا. یہ قرآن نہ ہو تو میں مجرم, اور قرآن ہے تو تم سن لو. جب نبیوں کی نبوتیں مشروط ہے کہ وہ محمد کی نعت پڑھے تو تیری مسلمانی کس طرح غیر مشروط ہو جائے.
ہوتے ہیں جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں. بلوغت سے پہلے ہم پہ فرض شروع. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مذہب آزادی کا نام ہے، قید کا نام نہیں. لیکن آپ جس زاویے سے مرضی سمجھے، میں اس زاویے سے سوچتا ہوں مذہب آزادی کا نام ہے، قید کا نام نہیں ہے. دیکھو تم پیدا ہوئے ہو، تم پہ نماز فرض نہیں ہے، تم پہ حج فرض نہیں ہے، تم پہ روزہ فرض نہیں ہے. تمہاری عمر 3 سال ہو گئی، روزہ فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے. تم 5 سال کے ہو گئے، روزہ فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے. تم 10 سال کے ہو گئے، روزہ فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، کوئی شے فرض نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا تمہارے اوپر کہ تم کسی کو تنہائی میں چاہنے لگ گئے، تم کو کوئی اچھا لگنے لگ گیا. یہ تمہارا آغاز ہے. اور ماں باپ نے تمہیں روکا کہ اس کو مت چاہو، اسے چھوڑ دو، تیری پڑھائی رک جائے گی، تیرا سکول تباہ ہو جائے گا، ایسا مت کر. لیکن تم نے ماں باپ کی بات نہ مانی، تم اس لڑکی کے پیچھے چل پڑے. یہ تمہارا سٹارٹ تھا لائف کا. اب مذہب بیچ میں آ گیا. سن، اگر لڑکی کی خاطر ماں باپ چھوڑ سکتا ہے تو پھر ہماری خاطر اپنی خواہشات کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اب تیرے پہ نماز فرض ہوگی، کیونکہ اب تو نے اپنی خواہش کے خاطر ماں باپ کو چھوڑا. اب میری خاطر چھوڑ کہ میں نے تجھے اتنا بڑا کیا ہے، میں نے خوراک کی ہے. تو مذہب آزادی کا نام ہے، قید کا نام نہیں. جب دیکھا کہ تم اس قابل ہو تو اب تم پہ فرض لازم کر دیے. لیکن میرے نبی کا مقام سننا چاہتے ہو؟ فرض لازم ہوئے، چلو اندازہ کر لیتے ہیں 12 سال میں. 12 سال میں جا کے فرض لازم ہوا اور نبی کی سنت پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئی. یہ پیدا ہوا ہے، اس کے منہ میں میٹھا ڈالو، کھجور چبا کے اس کے منہ میں ڈالو، سنت. اس کا نام رکھو، سنت. عقیقہ کرو، سنت. تیرے پہ فرض خدا کے شروع نہیں ہوئے، محمد کی سنتیں شروع ہوئی. اور فرض کب تک رہے گی؟ جب تک تو زندہ ہے. جب مر گیا تو فرض ختم. اب ایک بندے کی اگر لاش پڑ گیا تو یہ نہیں کہیں گے مردہ صاحب اٹھو، اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. نہیں، آپ اپنی پڑھ لو گے، مردہ لیٹا رہے گا تو پتہ چلا مردے پہ نماز فرض نہیں، مردے پہ حج فرض نہیں، مردے کے اوپر اب زکات فرض نہیں. مردہ مر گیا، اب اس پہ فرض ختم ہو گیا. تو تمہارے سنتیں شروع ہوئی پیدا ہوتے، فرض شروع ہوئے جب تم بالغ ہوئے، فرض ختم ہو گئے جب تم مر گئے. لیکن نبی کا مقام اور نبی کی سنتیں پیدا ہوئی تو سنتیں شروع، مر گئے تو سنتیں پھر بھی ساتھ. اس کو نہلاؤ، کفن پہناؤ، کندھے پہ اٹھاؤ، قبر میں بٹھاؤ اور پھر اس کے لیے اب دعا مانگو. تمام سنت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنت نہیں لیں گے، کہ جسٹ لائک محمد از آس، جسٹ لائک آس. یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، اسے چھوڑ دو. تو جب سنتیں چھوڑیں گے تو کتے میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. ہم کتے کو بھی پکڑ کے گٹر میں پھینک دیتے ہیں، تیرا بھی جنازہ نہیں ہوگا، تجھے پکڑ کے ہی پھینک دیں گے، کیونکہ وہ بھی سنت ہے. اور جب تو پیدا ہوگا تیرے منہ میں میٹھا نہیں ڈلے گا تو وہ سنت ہے. تیرا نام نہیں رکھیں گے، وہ بھی سنت ہے. پتہ چلے گی یہ کون صاحب ہے، ان کا نام نہیں رکھا کیونکہ سنت تھا نا، تو آپ اس کو گنڈا سنگھ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں. تو نبی کی سنت چھوڑ کر نہ انسان کی زندگی بالکل ختم ہو جائے گی. ایک صاحب ہے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے بچوں کے ذہنوں کے اندر سنت کے مقام کو بٹھا دیا ہے. تم ذرا کراچی جا کے دیکھو تو صحیح، معصوم بچہ ہے، وہ نہیں جانتا بھی، لیکن اس نے نبی کی سنت بڑے بال رکھی، سر پہ اس نے پگڑی رکھی. اور میں نے حضور کی حدیث پڑھی، فرماتے ہیں بڑے بال والے کی رسپیکٹ کرو. اب بڑے بال تو مائیکل جیکسن کے بھی ہوں گے تو اس کی تو عزت ہم نہیں کریں گے. اب بڑے بال، ایک بندے کے بڑے بال میں نے دیکھے، میں نے سمجھا شاید عورت جا رہی ہے، وہ شکر ہے اس نے منہ پھیر لیا، پتہ چلا یہ تو مرد ہے. اب اس کے بال اتنے بڑے، تو ہر بڑے بال والے کی عزت نہیں کریں گے. جس نے نبی کی سنت سمجھ کے زلفیں رکھی ہم اس کی عزت کریں گے. نبی کی سنتیں جب بندہ اپنا لیتا ہے تو اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، زندگی سیو ہو جاتی ہے، فرض سیو ہو جاتے ہیں اور جنت کا وہ حقدار ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سر پہ پگڑی. بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث اور قرآن کو مانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ان کا یہ علاج، ان کا یہ مونوگرام بن گیا ہے، ان کا یہ وہ یہی بولتے جملہ، ہم قرآن اور حدیث مانتے ہیں، ہم قرآن حدیث مانتے ہیں. تو میں نے کہا اگر تو حدیث مانتے تو تیرے سر پہ پگڑی کیوں نہیں؟ کیونکہ نبی کی تو سنت ہے. نماز پڑھے گا تو ننگے سر پڑھے گا. چلے حضور نے ٹوپی بھی پہنی، چلو ٹوپی تک تو چلا گیا تھا کہ ٹوپی حضور نے پہنی، سنت بن گئی. لیکن پگڑی بھی تو سنت ہے سرکار کی، اور جس کا دعویٰ بہت زیادہ ہے اسے چاہیے پگڑی. لیکن میں نے دیکھا ان ملکوں میں جا کر
کسی کے سر پہ پگڑی نہیں اور داڑھی ہے تو ایسے جیسے کینیڈا کے اندر ایک نئی سڑک کی لائن نہیں بنی ہوتی کہ انہوں نے پاس کیا ہو کہ یہ لائن سڑک ایسے بنانی ہے اس ڈیزائن سے، چھوٹی سی کڑی. بندہ پوچھے یہ کس نبی کی سنت ہے بھائی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و داڑھی مبارک آپ کے قبضہ میں آتی تھی. یہ کس کی سنت؟ تو دعوے غلط. کوئی آدمی حدیث پہ عمل نہیں کرتا. امریکہ کے اندر عید الاضحیٰ بنائی گئی نیکسٹ ڈے آف عرفہ. میں نے پوچھا کہ یہ سنت نہیں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال مدینہ میں گزارے، نبی کے اندر حج فرض ہوا اور حضور کون سی ذی-الحج کو عید پڑھتے تھے؟ 10 کو. میں کہ نیکسٹ ڈے آف عرفہ. جب میں نے حدیث پیش کی، خدا کی قسم انہوں نے حدیث کو نہیں مانا، انکار کر دیا. میں نے کہا کبھی جا کے نہ کہنا کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنی ڈیزائر پر عمل کرتے ہیں، اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں. میں میشیگن تقریر کرنے گیا، 11 بجے جمعہ پڑھ کے بندے نکل گئے. اور میں نے کہا ابھی تو ٹائم نہیں شروع ہوا. بولے ایک امام کہتا ہے. تو میں نے کہا حدیث کدھر گئی؟ دیکھا میں. تو اسی طریقے سے یہ صرف دعوے ہیں. کون سی شے ہے جو حدیث سے ثابت نہ ہو اور مسلک کے حق اہل سنت و جماعت اس پہ عمل نہ کرتا ہو؟ ان کا ہر عمل حدیث سے ثابت ہے. آج تم میلاد منانے آئے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میلاد منانا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ اب ہر منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا. میں اس دن پیدا ہوا تھا. تو تم تو میلاد منا رہے ہو سال میں ایک دن. عمیر بھائی نے بلایا، رفیق بھائی نے بلایا، یوسف بھائی نے بلایا، علامہ زبیر صاحب آئے، سب لوگ آگے. ایک دن میلاد ہوا. حضور جو ہے وہ ایک مہینے میں 4 مرتبہ میلاد منا رہے ہیں. تو تم زیادہ منا رہے ہو یا وہ زیادہ منا رہے تھے؟ مسلم شریف روزے کا باب نکال کے دیکھو. One company asked to Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, why do you keep fast on every Monday? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I was born at that day. میں اس دن پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. روزہ فرض نہیں ہے. ایک بندے سے میں نے حدیث بیان کی تو کہا تو پھر روزہ رکھنا چاہیے. میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے. حضور نے روزہ رکھ کے کچھ اور سمجھایا ہے. یہ دیکھیے حضور نے جب نعت سنی اپنی تو منبر بچھایا، منبر پہ چادر بچھائی اور حسان سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پر بیٹھ کے اب میری نعت پڑھا. تو کیا نعت صرف منبر پہ ہوتی ہے؟ نہیں. ابھی ثاقب قادری صاحب نے یہاں پڑھی ہے اسٹیج پہ، تو پتہ چلا کہ نعت اسٹیج پہ بھی ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ منبر پہ ہو. اب اسٹیج یہ چھوٹا ہے تو کیا چھوٹے اسٹیج پہ ہوتی ہے؟ نہیں. میں نے فصیح الدین سہروردی صاحب کی ٹورانٹو میں نعت سنی. وہ بہت بڑے تھیٹر کوئین الزبتھ تھیٹر کے اسٹیج کے اوپر نعت ہوئی. تو پتا چلا بڑے اسٹیج پر بھی نعت ہو جاتی. اب صرف بڑے اسٹیج پہ نعت ہوتی ہے؟ نہیں. میں نے ایک صاحب سے سنا کہ اس سڑک پہ ہم نے کہا حضور ایک جملہ ہو جائے، تو انہوں نے مسجد کے گیٹ کے سامنے ہمیں نعت کے 2 شعر سنا دیے. پتا چلا کہ دروازے پہ بھی نعت ہو جاتی ہے. ایک صاحب سے ہم نے گھر کے اندر نعت سنی، پتا چلا کہ نعت گھر کے اندر بھی ہو جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نعت کے لیے منبر بچھانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعت صرف منبر پہ ہوتی ہے. منبر بچھا کے، چادر بچھا کے، اوپر بٹھا کے نعت سن کر یہ بتا دیا کہ تم جب بھی نعت سننے لگو تو میری نعت سننے میں اہتمام کرو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈے کے دن روزہ رکھا. روزہ رکھنے کا مطلب نہیں کہ تم روزہ رکھو، بلکہ روزہ رکھ کے بتلایا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اہتمام کرو. تب روزہ رکھ کے اہتمام ہوتا تھا، اور لوگوں کو بلوا کے اہتمام ہوتا. حضور جو بھی ادا کرتے تھے لوگ پوچھتے تھے. اگر کوئی آدمی رمضان میں روزہ نہ رکھے تو ہم کہیں گے تو روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ اگر رمضان کے علاوہ کوئی روزہ رکھے تو کیوں رکھ رہا؟ تو سرکار رمضان کے علاوہ روزہ رکھ کے متوجہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ میں اس دن پیدا ہوا تھا. تو پتا چلا نبی کا میلاد منانا سنت ہے. The celebration of Prophet sallallahu alaihi wasallam is not innovation, is not bid'ah. It is the sunnah of Allah. It is the sunnah from Anbiya Kiram. I'm sure that you read the Surah Maryam, Surah Mary, and the story of Hazrat Jesus, what of Jesus. Imam Sahib is standing in front of you. Nara Takbir, Nara Risalat. Please apne kumul sayyidikum, please respect ke liye khaye ho jaiye. Hello.
کی فرمائش مجھے اللہ نبی صاحب نے کی تھی، انشاءاللہ مولانا پیش خدمت محبت سے سماعت فرمائیے. میرے حضور کا حضور کا ہے
مهاجر وانصار